بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ادیب مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں سراج ٹی وی 760 پر۔ ناظرین، پاکستان میں ہونے والی سیاسی ڈیولپمنٹ اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ ہر منٹ کے بعد ایک نئی خبر اور ہر لمحے میں جو تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان ساری چیزوں پر آج ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے بعد کیسے مذاکرات میں جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک آیا، اور اس ڈیڈ لاک کے بعد جیسے ہی وہ ڈیڈ لاک آیا اور اسی کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گرفتاریاں شروع ہوئی، عمران خان کو پکڑا گیا، اور پھر جو پاکستان میں جتنی تیزی سے حالات بدلے، ان ساری باتوں پر جب ہم بات کریں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان سے بڑے سینئر جرنلسٹ اور حالات کو بڑے قریب سے انہوں نے دیکھ رکھا ہے۔ فیاض راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور برطانیہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی برطانیہ کے صدر عمران خلیل صاحب۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے اور اگر عمران صاحب آپ اجازت دیں تو ہم شروع کریں گے جناب فیاض راجہ صاحب سے۔ سر ذرا یہ بتائیے کہ آج آپ نے سارے جو ہیں وہ معاملات بڑے قریب سے دیکھے اور آپ کی ٹویٹس بھی آتی رہیں، تھوڑا سا بتائیے کہ حالات یہ جو اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں یہ کس سمجھ جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں آپ کو، جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر۔ جی بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت دیا۔ میں عمران صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے دیکھیے، ہمیں اس معاملے کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ مذاکرات بھی ہوئے چند روز پہلے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ 15 مئی، معاف کیجیے گا 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں پنجاب کے اندر۔ اچھا، پھر اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان کو ایک ایسے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے جس کا وارنٹ چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جی کہ جناب 1 مئی کو یہ وارنٹ جاری ہوا، لیکن 1 مئی کے بعد تو 4 دفعہ کم از کم عمران خان عدالتوں میں پیش ہوئے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی۔ تو اس وقت کیوں عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد ہے بیسیکلی، اس وقت میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا کہ جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، ان تمام طرح کا مقصد ہے صرف اور صرف ایک، کہ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ دباؤ ہے، چاہے پیار ہے، محبت ہے، غصہ ہے، منت ہے، ترلے ہیں، کچھ نہ کچھ منوانا عمران خان سے، جس کے اوپر میں بڑے عرصے سے بات کروں اور عمران خان کو وہ بات مان نہیں رہے۔ اور آج رات اس حوالے سے بڑی اہم اس لیے بھی ہے کہ آج عمران خان سے اہم ترین جو لوگ ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس وقت بھی جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس، ہم خبر کی تلاش میں ہیں، ڈاکٹر عارف الوی جو پاک فوج کے سپریم کمانڈر ہیں، صدر مملکت ہیں، وہ ملاقات کر رہے ہیں پولیس لائنز میں۔ پھر جی بی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ملاقات کر رہے ہیں، 2 لوگ پہلے ملاقات کر چکے ہیں، اور 10 لوگوں کے حوالے سے، 10 مہمانوں کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ وہ آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب اس تمام تر معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس نے پھر آج یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ مذاکرات کریں، آپ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان کو چاہے ناپسند کرتے ہیں لیکن میری یہ خواہش ہے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اور عمران خان کو شاید اسی لیے آج جو ہے وہ بنی گالا بھی نہیں بھجوایا گیا، نہ ہی زمان پارک بھجوایا گیا، بلکہ ایک طرح سے یہ کہا جانا چاہیے کہ انہیں نظر بند کر کے یا اپنی خواہش کے اوپر ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا کے کہا گیا کہ جناب یہاں پر بیٹھ کر آپ جو ہے وہ لوگوں سے ملاقات کریں۔ یقینی طور پر اب اس وقت پیغام رسانی چل رہی ہے، اس کا ایک باقاعدہ بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھیے، جو مذاکرات چلتے رہے، آپ نے کہا ڈیڈ لاک آیا، اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیڈ لاک کہاں پہ تھا؟ کیا ڈیڈ لاک وہی پہ تھا جو بتایا جا رہا ہے؟ اور وہ کیا تھا؟ وہ تو صرف 1 یا 2 ماہ کی بات ہے۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا یہ موقف تھا کہ 14 مئی سے پہلے آپ اسمبلیاں توڑیں، وقت سے پہلے اگر آپ اسمبلی توڑیں گے تو اگلے 90 دنوں کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں، اور وہ 90 دن ختم ہو رہے ہیں آج۔ اگر آپ مئی سے حساب لگائیں، جولائی، اگست اور ستمبر، یعنی 15 معاف کیجیے گا جون، جولائی اور اگست، یعنی 15 اگست سے پہلے ہر صورت الیکشن ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 90 دن آخر میں ہوں گے، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، مطلب جون میں بھی ہو سکتے ہیں، جولائی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو حد ہوگی وہ ہوگی جناب مڈ آف اگست۔ اچھا، گورنمنٹ کیا کہہ رہی؟ وہ کہہ رہی تھی نہیں جناب، ہم نے تو کرنا ہے بجٹ پیش، اور ہم 14 ستمبر سے پہلے جو ہے وہ یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ نہیں توڑ سکتے، 14 ستمبر سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے۔ اب اس میں ایک معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اسمبلی جو قومی اسمبلی ہے اپنی مدت پوری کر رہی ہے 13 اگست کو۔ اگر 13 اگست کو یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو اگلے 2 ماہ کے اندر الیکشن ہونے ہیں، یہ آئین میں واضح ہے۔ وقت سے پہلے اسمبلی جاتی ہے تو 90 دن، وقت پر جاتی ہے تو 60 دن، یعنی ایسی صورت میں بھی معاملہ اکتوبر سے آگے کسی صورت نہیں جا سکتا، جو اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی ڈیٹ بھی آ چکی ہے۔ ہاں، ان کے پاس ایک اور آپشن جس کو یہ آئینی کہہ رہے ہیں، لیکن بے شک وہ آئینی ہو لیکن انتہائی غیر جمہوری اور غیر اخلاقی آپشن، وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا، جیسا فضل الرحمان صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ اگست تک جائیں
لیکن 13 اگست سے 4-5-6 دن پہلے اسمبلی توڑ دیں تو وقت سے پہلے اسمبلی توڑنے پر کیونکہ 90 دن ملتے ہیں تو پھر آپ کو نومبر تک کا وقت مل جائے گا. اب یہ آئین کے اندر ایک نئی چیز لے کے آ گئے. اچھا اب اس سارے معاملے کو سمجھیے, اس ساری چیزوں میں فرق کتنا پڑنا ہے. تحریک انصاف کہہ رہی ہے اگست سے پہلے الیکشن ہو جائیں ہر صورت اگر یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو. وہ کہتے ہیں نہیں جناب اکتوبر نومبر. اب اگست اور اکتوبر نومبر میں 2-3 ماہ کا فرق ہے. ان 2-3 ماہ کے اندر ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگی ہے کہ جو ان کے پاس آ جائے گی جس سے عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی, یا عوام کی حمایت ان کی طرف چلی جائے گی, یا یہ عوام کو کوئی اتنا بڑا ریلیف دے دیں گے. تو جناب یہ سارا آئے واش ہے جس کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کی وجوہات تو کچھ اور ہیں, وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے کیونکہ یہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے, لیکن حکومت تو مکمل طور پر ایک باقاعدہ طور پر آئے واش کے طور پر ان چیزوں کو لے کے آ رہی ہے. مقصد کچھ اور ہے. مقصد ان مافیاز کے پیچھے, جن کو میں مافیاز کہتا ہوں اس وقت جو حکومت ہے پاکستان کے اندر, ان ہینڈلرز کا ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے کچھ باتیں منوا لی جائیں جو کہ عمران خان گزشتہ 1 سال سے نہیں مان رہے. اب وہ باتیں کیا ہیں, اس حوالے سے پیغام رسانی بھی کی جا چکی ہے ہمارے ذرائع سے, کچھ صحافی بھی مل چکے, صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی بھی مل چکے, سہیل وڑائی صاحب نے کہا ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بیٹھ کر, وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, نجم سیٹھی صاحب بھی بات کر چکے, اسی طرح سے اور کچھ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ بھی یہ بات کر چکے کہ عمران خان مقبول تو ہیں لیکن قبول نہیں ہے. اور قبول بنانے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے, یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہ جو ہے یقین دہانی کرا دیں کہ جب آپ واپس آئیں گے تو پچھلے 1 سال کے دوران جو کچھ بھی ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, یا اس دوران ملک کے اندر جو کچھ ہوا, یا آپ کی جو حکومت بدلی گئی, ان تمام کو بھول جائیں, کسی کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی. عمران خان بھی یہ واضح کر چکے کہ انہیں کہا جا رہا ہے انہیں خوف اور ڈر کس بات کا ہے کہ میں ان کا احتساب کروں گا. اب اس حوالے سے پھر ایک اور خبر پھیلائی گئی اسی حکومت کی جانب سے. وہ خبر کیا تھی, وہ خبر بھی جس کی پاکستان تحریک انصاف کے سرکلز کو تردید کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں عمران خان تو میرا خیال ہے ملک میں ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا. وہ انصار عباسی صاحب جیسے لوگوں سے, نون لیگ کے بعض ذرائع سے یہ خبر پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ اگر عمران خان واپس آ گئے تو عمران خان موجودہ جو 2 بڑی تعیناتیاں ہیں, ایک آرمی چیف صاحب کی اور ایک DGI صاحب کی, ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے, ان کو ختم کر دیں گے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن معاملات سے عمران خان گزر کے آگے آ جائے, عمران خان ایک سٹیٹس مین ہے, کیا وہ اپنے ذاتی بدلے لیں گے کسی سے؟ وہ یہ بات پہلے بھی کر چکے کہ تمام چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی جو کچھ بھی ہوا ایسا, اور وہ یہ بات کہہ چکے کہ وہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی اس پر اسٹیبلشمنٹ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن صرف اور صرف اگر آئین اور قانون کے تحت پاکستان کو الیکشن دے دیے جائیں. لیکن اس قسم کا پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے. جی بالکل پلیز. جی یہ بات تو عمران خان نے جیسے ہی ان کی حکومت گئی تو انہوں نے کہا کہ جن سے غلطی ہوئی ہے ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کو سدھار لیں اور پچھلی باتوں کو چھوڑیں اور آئیں آگے بڑھیں. میں عمران خلیل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی فیاض راجہ صاحب نے کہا کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ عمران خان کو منوائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی پیغام رسانی صدر مملکت کے ذریعے بھی کی گئی اور کچھ صحافی حضرات بھی ملے. آپ کو لگتا ہے کہ جو پیغام رسانی ہو رہی ہے عمران خان ان میں کسی بات کو جو ہے وہ مان سکتے ہیں؟ عمران صاحب. جی بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ کا بھی شکریہ, بہت اچھی آپ نے باتیں کی ہیں. بیسکلی عمران خان نے جو ملک کے مفاد میں چیزیں بہتر ہیں اس میں تو خان صاحب کمپرومائز کر سکتے ہیں, جو پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے. اگر جو یہ مفاد اپنا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی ذاتیات پر جو معافی مانگنا چاہتے ہیں, جو انہوں لوٹا ہے ملک کو, جو نقصان دی ہے, جو کرپشن کی ہے, اس میں خان صاحب کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں. اس لیے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے اپنے مفاد کے لیے, اگر ہم آگے آ جائیں گے تو ان چیزوں کو وہیں پہ چھوڑ دیں گے تو یہ لوگ باز تو نہیں آئیں گے. جتنی دیر تک ہم ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے, روکے نہیں, ان پر سختی نہیں کریں گے. خان صاحب کو کیوں پچھلی دفعہ انہوں نے نکال دیا تھا؟ خان صاحب نے یہی کوشش کی تھی کہ میں قانون کے دائرے میں رہ کر ان لوگوں کو جو ہے لے کر چلوں, اور جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے. خان صاحب نے کوئی ذاتیات پہ آ کے ان پہ سختی نہیں کی. جس طرح انہوں نے اب جو یہ کر رہے ہیں, کیا عمران خان اس سے زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتا تھا ان کے خلاف؟ لیکن خان صاحب نے کوئی ذاتی رنجش ان کے خلاف جو ہے نا شروع نہیں کی. خان صاحب نے اس وقت بھی یہ کہا کہ دارے موجود ہیں, میرے دارے فیصلہ کریں گے, ہمارا کام ہے ان کی کرپشن کو سامنے لے کر آنا, داروں کا کام ہے اس کا فیصلہ لیکن کرنا. عمران صاحب آپ دیکھیں نا, پی ٹی آئی کی یہ کمزوری بھی رہی ہے. آپ نے لوگوں کو اتنا عرصہ
جو ہے وہ نیب کے ذریعے اندر بھی رکھا، لیکن پھر آخر میں کچھ ثابت نہیں ہوا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیسکلی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کرپٹ گورنمنٹ نے ہر ادارے میں اپنے بندے بٹھائے ہوئے تھے۔ جب اگر پرائم منسٹر صاحب، پی ایم صاحب اگر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے، اس کے آگے رکاوٹیں، عدالتیں بھی آ جاتی تھی، اور عدالتوں میں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو فیور دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیا عمران خان نے حقیقت میں کوئی جرم کیا ہے؟ کیا رینجرز عدالت کے کمرے میں شیشے توڑ کر اس کو پکڑ کر لے کر جا رہی تھی؟ کیا عمران خان نے کوئی کرپشن کی تھی؟ کیا عمران خان نے کوئی قتل کیے تھے؟ عمران خان نے ہاں جو دیکھیں، انہوں نے عمران خان پہ ایک الزام جو حکومت ابھی لگا رہی ہے، اس کی حقیقت بھی ہم جانیں گے فیاض بھائی آپ سے، کہ یہ جو القادر ٹرسٹ ہے، جس کا الزام ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ 50 ارب کی کرپشن تھی، اور اس میں خان صاحب کا جو ہے وہ نیب کی طرف سے بلاوا بھی تھا اور ان کو نوٹس بھی بھیجے گئے۔ وہ تھوڑا سا بتائیے، یہ القادر ٹرسٹ یہ کہاں سے آیا، یہ پیسہ، یہ جو تھوڑا سا روشنی ڈالیے اس پہ۔ دیکھیے جی، اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے، اور کچھ دن پہلے ہمارے جو صحافی دوست ہیں جیو ٹی وی کے، شاہ زیب خانزادہ صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر پروگرام کیا۔ پھر اس کے اوپر کچھ ٹویٹس بھی جو ہے وہ احمد نورانی صاحب کے بھی سامنے آئے۔ انہوں نے کچھ چیزوں کی جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کی تصحیح بھی کی۔ دیکھیے، اس میں ایک دو بڑی اہم ترین چیزیں ہیں، بڑے سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ آخرکار کون صاحب ہیں کہ جن کا نام جو ہے وہ بالکل مشرقی بیوی کی طرح پاکستانی میڈیا جو ہے وہ نہیں لینا چاہتا۔ جب بھی کہا جاتا ہے جی پراپرٹی ٹائکون، تو میں وہ نام لے دیتا ہوں۔ ان کا نام ہے ملک ریاض صاحب، اور ملک ریاض صاحب پاکستان میں بیریا ٹاؤن کے مالک ہیں، اور پاکستان میں جہاں جہاں بیریا ٹاؤن ہے، آپ کو پتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈی ایچ اے بھی ہے، اور بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کے آپس میں کتنے اچھے تعلقات ہیں ماشاءاللہ۔ راستے وغیرہ بھی ایک دوسرے کو دیے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پنڈی اسلام آباد کے رہائشی لاہور میں جائیں یا کسی بھی جگہ جائیں، ہم دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ تمام تر جتنے بھی اس سے پہلے سیاستدان ہیں، آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، چاہے زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے حمزہ شہباز، ان سے کیسے ان کے تعلقات رہے ہیں۔ سننے میں تو یہ بھی آیا رہا کہ جناب اسلام جو لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر جو پیپلز پارٹی کے بلاول ہاؤسز ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی جانب سے دیے گئے۔ وہ تو ملک سوال ریاض اس صاحب کے کا اندر ایسے، یہ ہے، اگر عمران خان، ملک جی میں ریاض لے صاحب کے تو آتا سب، ہوں، اگر وہ عمران، قابل قبول ہے سب کو۔ جی 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 حافظ صاحب میں کیا کہہ کہا رہا آپ نے؟ ہوں، ملک ریاض صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ وہ تو قبول بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ اب مختلف ملکی اور غیر ملکی ادارے سٹوریز بھی کر رہے ہیں کہ آخرکار یہ معاملہ ہے کیا۔ اچھا دیکھیے، اب اس میں ایک سوال بڑا ہی واضح ہے۔ یہ اگر ایک ایسا، کیا آپ نے اس سے پہلے جب یہ عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو اس سے پہلے کبھی آپ نے کسی جگہ میڈیا ٹی وی چینلز پر یا کسی جگہ اس کے متعلق کچھ سنا؟ آپ سے بھی میرا ایک سوال ہے، القادر ٹرسٹ کیس کبھی آپ نے سنا؟ کوئی القادر ٹرسٹ کیس بھی کوئی ہے عمران خان کے اوپر، اور یہ بیسیکلی ہے کیا؟ ادھر پاکستان کے اندر بھی یہ معاملہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنا کہ یہ القادر ٹرسٹ کیس ہے کیا۔ یہیں سے سب سے پہلے جو ہے وہ بدنیتی حکومت کی یا نیب کی واضح ہو جاتی ہے۔ ہم اس طرف نہیں جاتے کہ پچھلے 4 سالہ دور میں کیا کچھ ہوا، عمران خان کے دور حکومت میں نیب کیسز اور باقی ساری چیزیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جس دن رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، اس دن نواز لیگ، پیپلز پارٹی یا دیگر جو اس وقت پی ڈی ایم کے اندر شامل جماعتیں ہیں، ان میں سے کتنے لوگ جیل کے اندر تھے؟ سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن ان تمام تر کیسز میں ان کو ریلیف مل چکا تھا، وہ باہر آ چکے تھے۔ میری درستگی کیجیے گا اگر میں غلط ہوں تو جس دن یہ رجیم چینج آپریشن یا اپریل کے اندر جو کچھ ہوا، اس وقت کون سے لوگ تھے جو کہ قید میں تھے؟ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، شہباز شریف کو رہائی مل گئی، حمزہ صاحب کو مل گئی، زرداری صاحب کو مل گئی، یوسف زئی گیلانی صاحب کو مل گئی، سب کو، یعنی سب کو ریلیف تو مل چکا تھا، اور اس میں 90% کیسز ایسے تھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ ہاں، عمران خان کے دور میں جو 2 کیس بڑے مشہور زمانہ بنے، ایک وہ شہباز شریف والا، مقصود چپڑاسی والا، اور دوسرا جناب وہ جو کیس تھا وہ والا کیس بنا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ روزانہ آ کے پریس کانفرنس وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن وہ سب بھی آخرکار ان کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم اس پوائنٹ کی طرف آئیں جس پہ آج بلاول صاحب نے بھی بات کی، کہ میں یہ بات نہیں کروں گا کہ جو تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں، نیب کے تو ہم پہلے بھی مخالف تھے، اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ وہ ساری جو چیزیں ہیں۔ اس گزشتہ 1 سال کے عرصے کے دوران آخرکار ہوا کیا ہوا؟ نیب کیسز ختم کرانے کے علاوہ کیا ہوا؟ اگر تو انہوں نے ماضی سے سبق سیکھ رکھا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مساق جمہوریت کے اندر، تو اس کے بعد کل شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی مقدمات نہیں ہونے چاہیے، تو انہوں نے بھی وہی کام کیا جنہوں نے ماضی سے سیکھ رکھا تھا۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس کیس کے اندر کسی قسم کی کوئی جان ہوتی
قوم کے سامنے لایا جاتا، باقاعدہ وارنٹ جاری ہوتے، قوم کو دکھایا جاتا کہ جناب یہ کرپشن تھی۔ مقصد یہ ہے کہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا کیس کہ جس کا کسی قسم کا کوئی سر پیر نہیں، اگر کوئی سر پیر تھا، باہر سے کوئی رقم آئی، کیبنٹ میں اس کی اپروول دیا، آپ کو یاد ہوگا کہ تمام تر معاملات کورٹ کے اندر ملک ریاض صاحب نے جو پیمنٹ کی اس کے اندر کورٹ بھی انوالو رہی، اچھی طرح سے ہمیں یاد ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ نے بھی سہولت کاری کی، چاہے ان کے کراچی کی راضی کا معاملہ ہو، لاہور کا ہو یا اس کا ہو۔ اب اس میں یہ کہنا جی کیونکہ عمران خان نے انہیں ریلیف فراہم کیا وہاں پہ تو اس کے بدلے انہوں نے یہ ریلیف فراہم کر دیا۔ اب دیکھنا اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے بدلے عمران خان کو یا بشرا بی بی کو یا جن کا گوگی صاحبہ پنکی یا کیا نام لیا جاتا ہے ان کو فائدہ کیا حاصل ہوا؟ اگر کوئی ایسے فائدے انہیں حاصل کیے ہوئے تو پہلے بھی ان کے نام آتے رہے ہیں، ابھی تک کتنے کیسز یہ لے کے جا چکے ہیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا ماتحت عدالتوں کے اندر، کون سا کیس جو ہے وہ ابھی تک یہ ثابت کر سکے گزشتہ ایک سال کے دوران؟ پھر اس طرح چوری چھپے اچانک اس گرفتاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے تھے، اور بات اس کے اندر پھر وہی ہے، مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے پیار سے، غصے سے، دباؤ سے، پیشیوں سے، آنسو گیس سے، آپریشن سے، حملوں سے، کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کی میز پہ ڈائریکٹ لایا جائے۔ عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کے پاس کچھ جو ہے وہ مخصوص قسم کے مینڈیٹ تھے۔ ہیلو ٹھیک، جی، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی جی، آواز آپ کی آ رہی ہے؟ اچھا جی، عمران اس کے پاس کچھ مخصوص مینڈیٹ تھے، اس سے معاملات نہیں ہوئے، معاملہ وہیں جا کے رک گیا، اور اس کے بعد ابھی کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، اور اس کے بعد آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا، حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں، آئین اور قانون توڑ دیا گیا، الیکشن نہیں کروائے جا رہے، لیکن دوبارہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں۔ تو آج کی رات جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، آج بھی یہی بات ہو رہی ہے بڑی امپورٹنٹ، جس طرح کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا جناب حال یہ ہے کہ الیکشن کرائیں ایک دن، تو عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں میں ایک دن الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں، ہم 15-14 مئی کی اپنی ضد چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ ضد نہیں، آئین اور قانون کا فیصلہ ہے، آپ بھی تو پیچھے آئیں، تو وہ پیچھے آنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ اس کے اندر قطعاً یہ 1-2 ماہ کا فرق نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور معاملات ہیں جس کی طرف میں بار بار اپنے ویلاگز میں بھی بات کرتا ہوں اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی، کہ اگر صرف 1-2 ماہ کا معاملہ ہو تو آپ میری رہنمائی کریں کہ 1-2 ماہ میں ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے ان کے پاس؟ الیکشن تو انہوں نے کروانے ہیں نا، یہ تو نہیں اگر عمران خان کی خواہش پر مئی، جون، جولائی، اگست میں نہیں کرواتے تو ستمبر میں کروا لیں، اکتوبر میں کروا لیں، نومبر میں کروا لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نہ ہو۔ اب کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ حالات جو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس حکومت کی جانب سے، جتنی گرفتاریاں آج ہو گئیں، آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت کو اٹھا کے آج انہوں نے جیلوں کے اندر ڈال دیا، مطلب اس ایک سال کے اندر جتنے کیسز پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر ہوئے اور جتنے لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا، میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے 4 سال سارے دور میں ملا کے بھی اس جو ہے اتنے لوگوں کو جیلوں کے پیچھے ڈالا گیا ہو۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ میں پھر مقصد کی دفاع رہا ہوں، مقصد صرف اور صرف ایک ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ الیکشن تو وہ کروانے جو ہے انہیں ہر صورت کروانے ہوں گے، جو سپریم کورٹ کے ججز اس وقت ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں 13 اگست کو حکومت کی مدت ختم ہونے پر، وہ کم سے کم اس موقف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے کہ ملک میں الیکشن ہی نہ کرائے۔ ٹھیک ہے، الیکشن تو ہوں گے، چاہے ابھی ہوں، چاہے اگست میں ہو، ستمبر میں ہو، اکتوبر میں ہو، نومبر میں ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کچھ اور ہے، وہی کہ عمران خان کو بعض چیزوں کے اوپر راضی کرنا جو کہ عمران خان نہیں مان رہے، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ جناب اس میں اصل میں ایک پیکج ڈیل کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر اسٹیبلشمنٹ راضی ہوتی ہے وہاں پر پی ڈی ایم راضی نہیں ہوتی۔ پی ڈی ایم یا نون لیگ کی یہ خواہش ہے کہ اگر کوئی عمران خان سے این آر او حاصل کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو وہاں پر کسی طریقے سے نواز شریف کی واپسی کا معاملہ بھی ہو جائے، عدالتوں کی بجائے جو ہے قومی اسمبلی سے انہیں 2/3 حصے سے ریلیف دینے کی کوشش کی جائے، اس میں بھی تحریک انصاف کی مدد لی جائے، جو کہ عمران خان نہیں مانتے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب ماضی کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو بالکل بھلا دیا جائے، کسی قسم کے کوئی رجیم چینج آپریشن کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو یہ ہیں وہ تمام تر معاملات کے جس کے بدلے عمران خان کے بھی کچھ مطالبات ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کو لکھ کر تو دی نہیں جاتی، یہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، آپ آئین اور قانون کے مطابق ملک کے اندر الیکشن کرائیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی سے کوئی ذاتی بدلہ تو نہیں لوں گا، لیکن جس نے پاکستان کو یا پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچایا ہے اس کو تو کٹہرے میں آنا ہوگا۔ تو یہ بڑا ایک سمپل سا موقف ہے، لیکن آج کا دن اور آنا بھی چاہیے، کٹہرے میں آنا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے اگر آپ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں تو سب کو قانون کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر تو کرنا پڑے گا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر جتنی تیزی سے یہ جو حالات بدل رہے ہیں ان سارے میں ہمارے ساتھ فیاض راجہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے، عمران خلیل صدر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مطالبات منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان سے۔ عمران خلیل صاحب ذرا بتائیے کہ وہ کیا مطالبات ہیں، اور ذرا یہ بھی بتائیے کہ
اس بار بڑی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کے بندے توڑنے کی، بندے بھی نہیں ٹوٹے، کہا گیا کہ دباؤ بھی ہے، اور بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا بھی جا رہا تھا کہ وہ کیا مسئلہ کیا ہے، لوگ ٹوٹ نہیں رہے آپ کے؟ جی بیسکلی مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو اب اویئرنیس آ گئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، سیاستدان جتنے بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو ویژن ہے، جو یہ بات ہمیں سمجھتا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے یہ واحد ایک لیڈر ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو کر پاکستان کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. یہ چیز جو ہے یہ ان کو پسند نہیں ہے، اسی چیز کی وجہ سے آج اس حالات تک پہنچے کہ ادروائز عمران خان کو اگر اپنی سیٹ کا ایشو ہوتا تو آج عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہوتا. عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کے لیے جنگ لڑی ہے، عمران خان ان کے خلاف ہے جو ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی ادارہ ہو. عمران خان کہتے ہیں جو قانون کے دائرے میں رہ کے چیزیں ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، قانون میں بائی لاز میں بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں، جو بچوں کا مستقبل ہے اس کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم اس طرح نہیں چاہتے کہ ہم ان کو این آر او دے دیں، یہ لوگوں نے جو ملک کا لوٹا ہوا ہے وہ لے کر بھاگ جائیں، جو انہوں نے ملک کو نقصان دیا اس کی معافی دے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی معافی نہیں دینی چاہیے. اگر آپ ایک حکمران اس ملک کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں ان کو سزا دینی چاہیے، اس کو سزا دیں گے ان کو ملک بہتری کی طرف جائے گا. پھر آنے والے لوگوں کو یہ میسج ڈلیور ہوگا کہ پاکستان میں قانون ہے، لا ہے، یہاں جنگل کا قانون نہیں ہے جس طرح انہوں نے یہ لیکن لاسٹ 10 مہینوں میں کیا ہے، جنگل کے قانون کے مطابق کام کیا ہے. انہیں عمران دنیا صاحب تماشا کیا پاکستان کا. 3.5 سال میں آپ نے کسی کو سزا نہیں دی، کسی کو سزا ہوئی نہیں نا، کیس تو بنے لیکن سزا نہیں ہوئی کسی کو. چلے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس وقت تک آپ بھی محبت میں گرفتار تھے، آپ کو بھی لگتا تھا کہ جو ہمیں کچھ بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا، اور قانون اس وقت جو ہے یہ تو چلتا ہے سیاسی پارٹیوں میں. فیاض صاحب یہ بتائیے کہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹریوٹ نکلتی ہے، پھر نون لیگ میں سے کاف لیگ نکلتی ہے، اور اس طرح پھر بہت ساری جماعتوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے جب کوئی چاہتا ہے. تو اب بھی تو کوئی کچھ چاہ رہا ہے نا کہ کچھ نکلے اس میں سے بھی. کبھی فارورڈ بلاک کا سامنا آواز آتی ہے کہ فارورڈ بلاک بن گیا، کبھی واڈا صاحب نکل جاتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ ترین اور علیم صاحب مل گئے ہیں، دیکھیے اب کچھ نیا نکل آئے گا. تو بتائیے کہ اس وقت ایسا ہے کیا کہ اتنا دباؤ بھی ہے اور سختیاں بھی ہیں، اور پی ٹی آئی کے جن کو برگر کہا جاتا تھا وہ تو لوہے کے چنے ثابت ہو رہے ہیں. دیکھیے حافظ صاحب، ہمارے سامنے اس وقت بطور سیاسی طالب علم کے 3 مختلف سیاسی جماعتوں کی مثالیں ہیں. پاکستان کی اس وقت جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی، اور جو 3 پاکستان کے بڑے ووٹ بینک ہیں، یعنی بھٹو ووٹ بینک، شریف ووٹ بینک اور عمران خان ووٹ بینک، ان کا ہمیں کمپیریٹو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، پھر تمام چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی. میری پیدائش 1976 کی ہے، 47 سال میری عمر ہے. جب 77 میں مارشل لا آیا، 79 میں بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، ڈیفینیٹلی اس وقت کی چیزیں تو ہمیں یاد نہیں، ہم چھوٹے تھے، کتابوں میں پڑھی ہیں. لیکن 90 کی دہائی کے اندر جب میاں صاحب اقتدار میں آئے 2 مرتبہ، اور پھر 99 میں وہ اقتدار سے بے دخل ہوئے، تو وہ تمام تر چیزیں ہم نے دیکھی اور کتابوں میں 70 کی پڑھی، اور آج تو ہم بینگ اے جرنلسٹ سے سب کو وٹنس کر رہے ہیں. میں 2000 سے جرنلسٹ ہوں. جس رات نواز شریف کو طیارے میں بٹھا کے جنرل مشرف نے 10 دسمبر 2000 کو باہر بھیجا تھا، اس دن میرا صحافت میں پہلا دن تھا. تو گزشتہ 22-23 سال کا جو ایکسپیرینس میں نے صحافت کے اندر بھی گزارا، اس کی روشنی میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی کوشش کی، چاہے وہ 70 کی دہائی ہو یا 90 کی دہائی ہو، بھٹو اور نواز شریف کی پارٹی کو تقسیم کرنے کی اور ان کے اندر سے ان کے خلاف لوگ کھڑے کرنے کی، تو اسے کامیابی ہوئی. کیسے؟ 85 کے الیکشن چاہے غیر جماعتی ہوں، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر ہی سے ایسے کئی لوگ توڑ لیے گئے جن کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا بے نظیر کے انکلز اس زمانے میں، اور بعد میں پھر بے نظیر کے ساتھ بہت کم لوگ رہ گئے. بڑے بڑے جتنے لوگ تھے، اب نام کرنا شروع کریں، غلام مصطفیٰ جوتئی سے لے کے، کھر سے لے کے، ممتاز بھٹو سے لے کے، جتنے بڑے بڑے نام تھے وہ سارے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بعد میں پھر کیا ہوا، پیپلز پارٹی کا نام و نشان بھی جو ہے وہ مکمل طور پر مٹ گیا. پھر نون لیگ میں کیا ہوا 99 کے بعد، اس کے اندر سے کاف لیگ نکلائی. پھر ایون آپ نے پیٹریاٹ کی مثال دی، وہ پیپلز پارٹی کے اندر سے نکلی. یعنی ہر سیاسی جماعت کے اندر سے کوئی نہ کوئی ایسا گروہ ضرور نکلتا رہا. مطلب پیٹریاٹ کے اندر اچھے خاصے لوگ تھے، ٹھیک ہے، کم لوگ نہیں تھے اس کے اندر، اسی مطلب راؤ اسکندر اقبال وغیرہ. اسی طرح کاف لیگ ایک اچھی خاصی جماعت تھی،
اور اس کا باقاعدہ ایک کردار رہا. یہ دونوں جماعتیں کہاں سے نکلی؟ ایک پیپلز پارٹی میں سے، ایک نون لیگ میں سے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو کامیابی ہوئی. اس مرتبہ انر سرکلز جو ہمارے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، جو اندر کی خبریں ہمیں بھی ملتی ہیں، پریشانی اس طرف یہی ہے کہ عمران خان کی جو جماعت ہے اس کو توڑا نہیں جا سکا ابھی تک پورے ایک سال کے. آپ دیکھیے جس قسم کے آپریشنز ہوئے، جتنی سختیاں انہوں نے جھیلی، جس قسم کے معاملات سامنے آئے، اور وہ تمام لوگ اگر آپ نیم کرنا شروع کریں، چاہے وہ اکبر بابر صاحب ہیں جنہوں نے کیس کر دیا تھا، یا چاہے وہ میں وہ نام بھول رہا ہوں، وہ کون سے سابق چیف جسٹس صاحب تھے جو چھوڑ کے چلے گئے پی ٹی آئی کو، جج سے عمران صاحب کو یاد. جی بالکل، جسٹس وجی الدین صاحب. یا پھر ابھی حال ہی میں جو ہے وہ غلام سرور صاحب جو اور پاکستانی کے طور پہ جن کا بڑا نام تھا، یا پھر ابھی جہانگیر ترین ہو گئے، علیم خان ہو گئے. یہ ابھی کس جگہ پہ ہیں؟ مطلب کوئی بندہ کوئی سیاسی جماعت بنا پائے یا کوئی عمران خان کے مقابلے میں کھڑا کر پائے، کیونکہ یہی وہ اصل میں بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر اب معاملات اور چیزیں رکی ہوئی ہیں اور آگے نہیں بڑھ پا رہی، کیونکہ ہو ہی نہیں رہا مافیا اور ہینڈلر سے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ووٹ بینک تقسیم کر سکیں یا ان کے مقابل کوئی جماعت کھڑی کر سکیں. جس دن یہ ہو گیا اس دن آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسے ہوا نا جس دن ضیاء نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ جناب اب پیپلز پارٹی کا میں کافی حد تک ایلیمنٹ پہ قابو پا چکا ہوں، چاہے غیر جماعتی صحیح، انہوں نے کرتے کرتے 85 میں الیکشن کرا دیا تھا. اور اس کے بعد جس دن انہیں پتا چلا کہ نون لیگ کو ہم نے فارغ کر دیا ہے، 99 کے بعد 2002 میں الیکشن ہو گئے. اب تقریباً ایک سال گزر چکا ہے اور ملک کے اندر کس کی حکومت ہے سب کو پتا ہے. شہباز شریف تو چاہے نام کے وزیر اعظم ہو، سب کو پتا ہے کہ یہ ہائیبرڈ عمران خان کے دور میں شور کیا جاتا تھا. پچھلے ایک سال کے اندر جس قسم کی حکومت ہے ہم اس کو وٹنس کر رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ساتھی سب کو پتا ہے پاکستان میں کس کی حکومت ہے. تو گزشتہ ایک سال سے نہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جا سکا، نہ کوئی تقسیم ہو سکی، نہ اس سے کوئی لوگ نکل کے نئی جماعت بنائی جا سکی. تو اسی وجہ سے تو الیکشن کی طرف نہیں جا رہے. یہی تو معاملہ ہے سارا. تو اس میں کریڈٹ دینا ہوگا یقینی طور پر جہاں عمران خان کو، وہاں پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان کی عوام کو، کہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا نہیں جناب وہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتے، وہ برگرز ہیں یا دیگر معاملہ ہے. اس وقت پاکستان کی ایک بڑی مڈل کلاس عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور جو مڈل کلاس ہے پوری دنیا میں ہمیشہ سیاست میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا کرتی ہے. اب مڈل کلاس سے کیا مراد ہے؟ مڈل کلاس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو منہ میں سونے کا چمچ لے کے نہیں پیدا کیے ہوئے تھے، میری طرح کے، آپ جیسے یا عمران صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن کے لیے ان کے باپ دادا جائیدادیں چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ وہ محنت کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کچھ امیدیں اس وقت جڑ گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اب چاہے آپ صحافی ہیں، میں صحافی ہوں، یا عمران صاحب اگر کاروباری ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہماری رائے نہیں ہو سکتی. صحافی کی بھی رائے ہوتی ہے. جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو جب صحافیوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر ووٹ دینے کی پابندی نہیں ہے تو رائے کی پابندی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ خبر کے اندر تو یقینی طور پر آپ جب بھی دیں ڈنڈی نہ ماریں. تجزیے میں تو آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. تو کہنے کا یہ مطلب کہ اس وقت پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے اس کی امیدیں جڑ چکی ہیں عمران خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور میں بھی یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ 3.5 برسوں کے اندر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے، جس کی بے شمار وجوہات ہیں. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہم پاکستان میں جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، میں اکثر ایک مذاق میں بات کیا کرتا ہوں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ اب اگر آپ گھر کے اندر کوئی فیملی، آج کل تو خیر رواج نہیں رہا، شادی حالوں میں شادیاں ہوتی ہیں. پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گھروں میں مہمان بلا لیا کرتے تھے. عمران صاحب کو پتا ہے اس بات کا کہ جناب خالہ آ رہی ہے تو چچا تایا آ رہے ہیں، ہفتہ ہفتہ جو ہے وہ گھر کے اندر ٹھہرے ہیں، شادی ہو رہی ہے. تو اس وقت ہم یہ آبزرو کیا کرتے تھے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو گھر کے اندر 2 دن سب کو خوش نہیں رکھ سکتے. تیسرا دن گزرتا ہے تو چچا کہتا ہے مجھے رس ٹھیک نہیں ملے، ماموں کہتا ہے میری چائے ٹھنڈی تھی، خالہ کہتی ہے مجھے تو کسی نے کھانے کا نہیں پوچھا. تو ایسی حکومت تھی عمران خان کی. جو لوگ جتنی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی تھیں، ان کے مینڈیٹ کو کمزور کر کے ہم نے اس کو وٹنس کیا. یہاں پر کچھ مخصوص لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ جناب عمران خان کو سیٹیں دلائی گئیں. ہماری آبزرویشن کے مطابق تو عمران خان کی سیٹیں کم ہوئیں، کیونکہ جب آر ٹی ایس بیٹھا تو اس وقت عمران خان کی سیٹیں جس جگہ پہ تھیں بعد میں اس 20-25 نیچے آ گئی. میں خود الیکشنز میں نے کور کیے ہیں 2002 سے 2018 تک مختلف اداروں کے لیے. ہماری آبزرویشن تو کچھ اور ہیں. 2002 میں نے نوائے وقت کے لیے کور کیے، 2008 میں نے جیو کے لیے کور کیے، 2013 میں نے سما کے لیے، 2018 میں ڈان میں تھا جب یہ الیکشن ہوئے، میں نے تمام تر سرویز بھی دیے. تو یہ ایک مخصوص تاثر بنایا گیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے جتا دیا. اور ایسے بھائی اسٹیبلشمنٹ اگر جتا سکتی تو کاف لیگ کو کیوں نہیں جتایا؟
مشرف کو کیوں نہیں جلایا؟ بالکل اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے، لیکن وہ 1 کو 20 نہیں کر سکتے، وہ 19 کو 20 کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ریس کے میدان کے باہر کھڑی ہوتی ہے، جو گھوڑا آگے ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ہمارا گھوڑا ہے۔ تو عمران خان یہ ریس میں پہلے ہی آگے تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماحول نہیں بنا تھا یا میٹھا نہیں ڈالا، لیکن میٹھا یہ نہیں ہوتا کہ 1 سے چیزیں 20 ہو جائیں۔ عمران خان کی اتنی بھی مقبولیت تھی، ایک کیونکہ تاثر بن گیا تھا نواز شریف کی سزا کے بعد، اس کے بعد ووٹر بھی نہیں نکلا نون لیگ کا، بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر نکلا، اور پھر عمران خان کے پی پورا جیت کے آئے۔ پنجاب میں تو پھر بھی نون لیگ کی اکثریت رہی۔ تو یہ سارے وہ عوامل تھے جنہوں نے عمران خان کو دار تک پہنچایا۔ لیکن ساتھ کیا ہوا؟ بلوچستان عوامی پارٹی، کاف لیگ، MKM، یہ پارٹی وہ پارٹی فلاں، 5-6 پارٹیاں، تاکہ وہ اس طرح کے کام کون کرتا ہے؟ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے کہ مخلوط مینڈیٹ جو مینڈیٹ ہو۔ مخلوق عمران خان تو اب چھینک اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے تھے، مطلب جس قسم کی صورتحال تھی، تو پہلی حکومت تھی ان کے پاس، ہاتھ پاؤں ان کو باندھ کر یقینی طور پر اس طرح سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اور آج سے 1 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بھی آپ کو پتا ہے کس جگہ پر پہنچ چکی تھی، لیکن گزشتہ 1 سال کے اندر جو کچھ ہوا اس نے یہ واضح کر دیا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ عالمی ایلیمنٹس بھی تھے، کورونا تھا، پوری دنیا کے اندر مہنگائی کی لہر، باقی ساری چیزیں بھی۔ آج اس حکومت کے اندر تو بڑے تجربہ کار شامل ہیں، مہنگائی 50%، جو کہ پاکستان کی 50 سالہ سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ آج ڈالر نے سب سے اپنی ٹرپل سنچری کر لی ہے جناب، ڈالر 300 سے بالکل اوپر چلا گیا۔ 2013 میں سنچری انہوں نے کرائی، ابھی تقریباً 6 ماہ پہلے ڈار صاحب نے اس کی ڈبل سنچری کرائی، ابھی ٹرپل سنچری انہوں نے کرا دی۔ تو وہ جو کہتے تھے کہ ہم جناب بڑے تجربہ کار ہیں، ہمارے ایک عمران خان پہ ایک الزام کیا لگاتی تھی تمام یہ سیاسی جماعتیں اور عوام بھی جو اس وقت پریشان نظر آتے تھے، میرے آپ جیسے جو اس وقت عمران خان پر تنقید کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ جناب اتنی مہنگائی ہوگی، مر گئے۔ تو ابھی مہنگائی گزشتہ 1 سال کے اندر انہوں نے کیوں مہنگائی پہ قابو نہیں پایا؟ تو کہنے کا مہنگائی یہ اب مطلب ہے کہ مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ جی 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 مہنگائی مارچ چلا، سندھ سے مہنگائی مارچ چلا، لاہور سے مہنگائی مارچ چلا، اور اس وقت مہنگائی جو تھی وہ 30% کے قریب تھی، آج تو 50% سے اوپر چلی گئی۔ وہ مارچ ابھی پتہ نہیں کیوں نہیں کیا جا رہا۔ عمران خلیل صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا 3.5 سالہ دور، اور ظاہر ہے پھر رجیم چینج ہوا، اور آگے ایک بار پھر عمران خان مقبول تو ہیں، اور آنے والا وقت بتا رہا ہے کہ وہ قبول بھی ہو ہی جائیں گے۔ آپ بتائیے کہ ماضی میں ایسی کیا غلطیاں ہوئی جو آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے، اور مزید بہتر طریقے سے جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ عوام کو ڈلیور کر سکیں گے؟ کوئی ایسا پلان ہے؟ جی بالکل جی، انشاءاللہ عمران خان نے جو چیزیں سیکھی ہیں پچھلی گورنمنٹ میں رہ کے، جن لوگوں نے خان صاحب کو اعتماد میں لے کر دھوکہ دیا، خان صاحب نے ہر چیز بتائی۔ ابھی خان صاحب نے بہت سی چیزیں جو ہے جو کہ ایز اے پرائم منسٹر وہ نہیں بتا سکتے یا میڈیا میں نہیں لا سکتے، کیونکہ اداروں کی بہت سی ایسی کمٹمنٹس ہوتی ہیں جس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے ابھی یہ چیزیں نہیں پبلک کی۔ اعتماد پہ جب آپ کسی سے کام کرتے ہیں، آپ آفس میں کام کرتے ہیں، آپ آفس میں ان لوگوں کو لے کے جو ہوتے ہیں آلریڈی وہاں پہ، آپ کو ان پہ اعتماد ہوتا ہے، آپ نے ان کے سسٹم کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ آپ کو رپورٹ کر رہا ہے جی اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، آپ نے تو یہی سوچنا ہے کہ یار یہ بندہ مجھے ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بندہ ایک اہم سیٹ پہ بیٹھا ہے، ایک ذمہ دار آفیسر ہے، ذمہ دار بندہ ہے۔ اگر یہ پرائم منسٹر کو غلط گائیڈ کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ عمران خان کو پسند نہیں کر رہے، یہ لوگ عمران خان کو اس طرف لے کر نہیں آنا چاہتے جس طرف عمران خان کی سوچ ہے یا عمران خان چاہتا ہے، یہ اسی طرف خان صاحب کو لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، غلط گائیڈ کر رہے تھے، جس طرف ہمیشہ نواز شریف فیملی رہی ہے، زرداری فیملی رہی ہے، یہ اسی سسٹم کا حصہ بنانا چاہتے تھے خان صاحب کو۔ لیکن عمران خان ایک مضبوط ذہن کا مالک ہے، اس کی ایک مضبوط سوچ ہے، ایک سمجھدار آدمی ہے، اس نے سٹرگل کی ہے، کوشش کی ہے اپنی پاکستان کی بہتری کے لیے، اور انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ عمران خان اس دفعہ اتنی مضبوطی سے آئے گا کہ جو لوگ بھی اس کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ صفحہ ہسٹری سے ختم ہو جائیں گے۔ خان صاحب معاف نہیں کریں گے، نہ ہی معاف کرنا چاہیے۔ قوم چاہتی ہے، قوم کی یہی آواز ہے کہ انصاف ہو، ایسے کسی بندے کو معاف نہ کیا جائے، اس نے یا ایسے کسی بندے کی سفارش کو جو آگے لے کر آگے ہیں، جو کیوں یہ گیم کھیل رہے ہیں؟ اتنی مشکل کیا ہے الیکشن میں جانے کی ان کو؟ صرف کہ ان کا جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم اسی طرح چلے۔ تو عمران خان اس سسٹم کے خلاف ہے۔ عمران کہتا ہے کہ میرٹ پہ ہر چیز ہونی چاہیے۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان نہ آ گیا تو ہر چیز جو ہے، بہت سی چیزیں جو ہم اب چاہتے ہیں کہ جو معاملات بالکل ہمارے عمران چل رہے ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں، ہم وہ لفظ کا استعمال نہ کریں جس سے ملک کی مزید بدنامی ہو۔
اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ جو فیصلے کر رہی ہے پاکستان کے لیے کر رہی ہے، پاکستان کی عوام جو ہے اس کی سوچ کے مطابق چل رہی ہے، اور انصاف کے لیے عمران خان بالکل ہر وقت حاضر ہے، ہر عدالت میں جانے کے لیے حاضر ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، جتنی بھی ایف آئی آر کاٹی گئی خان صاحب کے خلاف کاٹی گئی ہیں اور غلط جو جھوٹی ہیں، کسی سے خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سب ایف بالکل آئی آر جھوٹی ہے۔ جو کیس نکالی ہے انہوں نے، جو یہ ملک ریاض صاحب کا کیس ہے، یہ سارا الٹا الزام خان صاحب پہ، اس میں کچھ بھی نہیں خان صاحب کے خلاف نکلے گا۔ پوری دنیا کہہ رہی، خان صاحب تو کہتے ہیں کہ کھولو میرے خلاف جو ہے، جو بندہ چور نہیں ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کھولو، سامنے لے کے آؤ، قوم کو بتاؤ میں غلط ہوں، تو کیوں نہیں لے کے آتے؟ اس لیے بال- ہمیں یہ سوچنا چاہیے پاکستان کی بہتری کس میں ہے، ہمارے ادارے جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ملک کی بہتری کے لیے جا رہے ہیں، ملک کے جو حالات ہے، ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، پوری دنیا میں جو ملک کا امیج ہے وہ بہت ہی خراب ہو گیا ہے۔ عمران خان کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے اوورسیز میں جو ہمیں فیل جو ہوتا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی عزت میں انتہا سے زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ اگر جب ہم پرائم منسٹر عمران خان کا نام لیتے تو خدا کی قسم لوگ فخر محسوس کرتے کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کو پتہ کہ یار ایک بہترین انسان آیا ہے، ٹھیک ہے، ایک سچا انسان ہے جو ملک اور قوم اور انسانیت کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے۔ یہ تو سب فراڈی ہے۔ دیکھیں جی، اب گورنمنٹ لیکن وزیر اعظم عمران خلیل پنجاب صاحب لندن آپ کی بیٹھا بات ہے، شہباز شریف لندن بیٹھا ہے، ملک میں قتل عام ہو رہا ہے، کہاں پہ کیا گنوں، کہاں پہ گورنمنٹ؟ یہ سب ایک پلان کا حصہ بنا ہوا تھا۔ عمران خان کو بیسک ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس کو کسی طرح خان صاحب کو مروا دیں۔ خان صاحب کو مارنا ناممکن ہے۔ جب وہ بالکل اپنے عمران خلیل صاحب جہاں آپ نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی عزت میں بڑا اضافہ ہوا، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں وہ تو وہی رہے، ان کے لیے تو کوئی آسانی پیدا نہیں ہوئی خان صاحب کے دور میں بھی۔ نہیں سر، میں اوورسیز پنجاب کمیشن میں نے کام کیا ہے جی۔ گورنمنٹ پنجاب کا یہ ادارہ ہے جس میں سید طارق محمود الحسن صاحب ہمارے وائس چیئرمین تھے اور اوورسیز کے منسٹر بھی بنے تھے۔ وہ لاسٹ 1 منتھ جب گورنمنٹ تھی ہماری، بہت کام ہوئے ہیں۔ پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پیچھے جو لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ پاکستان میں ایسی، ان کو اللہ تعالیٰ، ان کو کیا کہوں، اس گورنمنٹ نے، ان حکومتوں نے ایسی عادت ڈالی ہوئی ہے، کرپشن کے بغیر کام ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو پتا ہے 1-2 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے آئے ہوں گے، ان کو چکر لگاتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں لوگوں کے۔ لیکن ہمارے عمران خان کی گورنمنٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے بہت سے کام ہوئے ہیں اور میں نے بذات خود کروائے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر۔ کیونکہ جب بھی میں کسی افیسر کو، ڈی پی او کو، آئی جی کو، کسی کو میں فون کرتا تھا، جب یہ کہتا تھا کہ یہ میں اوورسیز پاکستانی، یہ خان صاحب کا حکم ہے کہ کسی اوورسیز پاکستانی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، خدا کی قسم انہوں نے کام کیے ہیں، مجبوری میں کیے ہیں اور خوشی میں کیے ہیں، لیکن کیے ہیں۔ جب بھی ان کو پتا کہ یار عمران خان ہمیشہ اوورسیز کی بات کرتا ہے، ان کی بات سنو، ان کا معاملہ حل کرو، لیکن نظام غلط ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے انقلاب لانا پڑے گا، ایک بہتر سوچ، بہتر جو ہماری لیڈرشپ ہے وہاں پہ۔ جیسے پہلے جہانگیر ترین صاحب آگے، اپنے مفاد میں آگے، جب مفاد حاصل نہیں ہوا، علیم خان، یہ سب بھاگ گئے نا، کہاں گئے ہیں؟ یہ ایک ہسٹری بن گئی ہے نا۔ جتنی ان کی عزت تھی اتنی وہ معاشرے میں بدنام ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ وہ اپنے مفاد کے لیے خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، اور خان صاحب نے اپنی دوستی، اپنا تعلق، ہر چیز قربان کی ہے پاکستان کے لیے۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ میرا دوست ہے، اس نے پارٹی میں کام کیا ہے، اس نے پارٹی میں محنت کی ہے، جب ٹائم آیا تو یہ لوگ اپنی جو کرپشن شروع کر دی انہوں نے۔ خان صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ یہ تو خان صاحب کے دوستوں کو گلہ ہے نا کہ یہ قربانیاں گلا ہم نے نہیں ہے، دیں، خان جو صاحب نے وقت آئے بہترین کھال کیا ہے۔ خان صاحب اگر دوستی نبھائیں گے تو پھر پاکستان کو کیا چلائیں گے؟ پھر خان صاحب کیا جواب دیں گے عوام کو؟ اور خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھ کے، جو انہوں نے بات کی ہے، جو چاہتے ہیں کہ میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کروں گا، تو کہ خان صاحب کو ایسے ہزاروں دوست بھی آ جائے، خان صاحب ایسے لوگوں کی کوئی قدر نہیں کرتے جو لوگ کرپٹ ہوں یا جو لوگ اپنے مفاد کے لیے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خان صاحب بالکل کو، جتنے بھی لوگ خان صاحب کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، خان صاحب کو سبھی کا پتہ ہے کہ کون کس بیس پہ کھڑا ہے میرے ساتھ، وہ کس چکر میں کھڑا ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ لیکن سسٹم کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے آپ کو بہت سی جگہ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور وقت کے ساتھ چیزیں بہتری کی طرف خود بخود آ جاتی ہے۔ جب انسان خود سسٹم، بالکل سچا لیڈر آپ ہو، کی بات، وہ خود بخود بہتری کی طرف چیزیں لے آتا ہے۔ سسٹم کی بات جب ہم کرتے ہیں تو دوسری طرف سے بات آتی ہے کہ اگر سسٹم کو آپ نے چلانا ہے تو پھر ترازو کے پلڑے بھی برابر کیجیے۔
تو فیاض راجہ صاحب ذرا بتائیے کہ ترازو کے پلڑے برابر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کہ ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ اگر میں آپ یا کوئی اور باہر چلا جائے تو وہ جو ضمانتی ہوتا ہے، کیا ہر ضمانتی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ جی بالکل، سوال یہ تو ہم یہاں پر بھی پوچھ رہے ہیں جناب اہل دانش، اہل اقتدار، جتنے بھی ہیں اہل صحافت، ان سے کہ جناب آج خواجہ آصف صاحب نے کہا نہیں جناب لاڈلے ہیں عمران خان اور ریلیف مل جاتا ہے، تو سوال ہم یہاں ان سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ جس قسم کے ریلیف ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، 1990 سے دیکھتے آئے ہیں، بے نظیر مرحومہ فرمایا کرتی تھی ان کے خلاف فیصلے چمک کا نتیجہ تھے، قیوم صاحب کی، ملک قیوم صاحب کی ٹیلی فون کالیں، شہباز شریف کے درمیان باتیں، فلاں کو چھوڑ دو فلاں کو پکڑ لو، سپریم کورٹ کے اوپر حملے، ہم یہ سب دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کس طرح سے اداروں کے اندر شریفانہ سرمایہ کاری، جرنیلوں کو، ججوں کو، پلاٹ لاہور کے اندر، یہ سارا معاملہ کس نے شروع کیا سب کو پتہ ہے، لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ تو جناب بالکل یہ سوال تو ہے کہ جو 50 روپے کے ضمانت پر باہر چلے جائے، کیا وہ لاڈلا نہیں ہے؟ اور جو اس طرح سے 145 کیس جس کے اوپر ہو جائیں، اسے اگر کوئی آئینی قانونی ریلیف مل جائے تو وہ لاڈلا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں جس میں اس وقت جو ہے وہ جس کے اوپر اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس بھی دینا چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد پھر آپ سے اجازت بھی چاہوں گا آپ کی ہمارے اجازت پاس سے، ایک ہی منٹ ہے، کہ بس دو چیزیں۔ جی ہمارے جی پاس جی آخری بالکل منٹ بالکل، جی جی بالکل بالکل، دو چیزوں کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہا جی کہ ترازو کے پلڑے برابر کریں تو پاکستان آگے بڑھے گا، آپ نے بھی کہا، مریم نواز صاحب نے کہا، عمران خان تو کہہ چکے ہیں، عمران خان تو اوپنلی کہہ چکے ہیں، عمران خان نے تو سزا نہیں دی نا۔ کیا نواز شریف کو عمران خان نے سزا دی ہے، یا وہ کیس عمران خان کہیں سے لے کے آئے تھے؟ ایک عالمی سکینڈل سامنے آیا تھا پاناما کا، عدالتوں نے سزا دی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اب اگر آپ عدالتیں واپس لانا چاہیں یا پارلیمنٹ واپس لانا چاہیں تو لے آئے۔ عمران خان نے تو کہا ہے کہ آپ ایک کام کریں، نواز شریف کو ملک واپس بلائیں اور میرا اور نواز شریف کا نام ECL میں ڈال دیں۔ یہ تو پر وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں واپس بلائیں نواز شریف کو، میرا نام اور ان کا نام ECL میں ڈال لیں اور دیکھتے ہیں کون پاکستان سے بھاگتا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کا مقابلہ الیکشن میں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ نیا چرن بیچ رہی ہے PDM کے، پہلے کہا جی شہباز شریف کو لے آؤ جناب، بڑا تجربہ کار ہے، پھر کہا نہیں اسحاق ڈار کے آنے سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اب کہتے ہیں نہیں جی نواز شریف آگے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو عمران خان تو تیار ہے۔ دوسرا معاملہ ہے، اب تھوڑی سی بات ہو جائے عمران خان صاحب کے اوپر بھی اور ان کی ان غلطیوں کے اوپر بھی جاتے ہوئے، اور اس چیز کے اوپر بھی کہ جو آگے چل کے میرا خیال ہے جن پر انہیں قابو پانا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا۔ میری ذاتی رائے کے اندر اس وقت عمران خان صاحب کو جو کچھ بھی سیاسی طور پر نقصان ہوا، جو کچھ بھی ان کے ساتھیوں نے یا باقی لوگوں نے بھی ان کے ساتھ جس طرح سے کیا، اس کی دو ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن ہے کہ آپ ٹھیک ہے ہر کسی کے اوپر اعتبار کریں، عمران خان کہتے بھی ہیں، میری والدہ کہتی تھی کہ میں ہر کسی پہ اعتبار کرتا ہوں تو میں مارا جاؤں گا، لیکن سیاستدان کو اس حوالے سے بڑا چوکنا رہنا چاہیے، اور دوسری ٹرم کے اوپر ابھی عمران خان کو بڑا محتاط رہنا ہوگا۔ دوسری چیز ہے عمران خان کا بہت زیادہ آؤٹ سپوکن ہونا یا بولنا۔ آپ جب بات کرتے ہیں نا، دیکھیں ابھی سزا جو دیں گے وہ تو عدالتیں دیں گی نا، عمران خان تو سزا نہیں دے سکتے۔ پاکستان میں کوئی بادشاہی نظام تو نہیں ہے نا کہ عمران خان بالکل بادشاہ بن جائیں گے اور کسی کو سزا دے دیں گے۔ تو عمران بہت خان کو ان شکریہ، چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا کہ میں جب آؤں گا تو میں اس کو لٹکا دوں گا، یا جب میں آؤں گا تو اس کو اندر ڈال دوں گا، یا میں یہ کر دوں گا۔ یہ بالکل کام تو عدالتیں کریں گی نا۔ میں صرف سیاستدان عمران خان صاحب کو صرف اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ سیاستدان کس طرح سے بات کرتا ہے، وہ انہوں نے آئین اور قانون کے تحت بات بالکل کرنی اور کہنا ہے بالکل جناب ہم آئین اور قانون کے تحت ان پر کیسز چلائیں گے۔ بہت باقی تو دیکھیں نا، بہت شکریہ، عمران خان کہتے تھے میں یہ کر دوں گا لٹکا دوں گا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو عوام پوچھ رہی ہے تھینک یو۔ جس کا جواب تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی عدالتوں نے سزائیں دینا ہوتی ہیں، تو بالکل عدالتوں، جو کام عدالتوں کا ہے، جو کام اداروں کا ہے، وہ اداروں سزا کو ہی دیتی ہیں۔ کرنا پڑے گا۔ پروگرام آپ نے دیکھا، فیاض راجہ صاحب آپ کا، عمران خلیل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے سراج ٹی وی، آپ کو اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دی مشتاق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔